السلام علیکم دوستو سینٹرل آف دی مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جیری ایم روزنبرگ کی دی برتھ آف دی مڈل ایسٹ کے ٹائٹل سے یہ کتاب 2009 میں شائع ہوئی، جس میں جنوبی ایشیا کے حوالے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کا ذکر کیا گیا، جہاں اس خطے میں ماضی کی سیاسی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے مستقبل کا بھی احاطہ کیا گیا۔ ایک کتاب کے تعارف میں البرائٹ اس پہ لکھتا ہے the president is going to have to end the war in Iraq. There is going to have to be a way to deal with Iran or whole nexus to the Middle East issues. بہرحال کتاب پر تبصرہ مقصود نہیں، لیکن روزنبرگ نے مارشل پلان 1948 کے حوالے سے مڈل ایسٹ کے مستقبل کا تعین کیا۔ ابتدا میں تو اس کتاب کو اتنا ہمارے ہاں یوں بھی نہ بخشا گیا کیونکہ ہم لوگ مطالعہ اور کتاب سے دور بھاگتے ہیں، لیکن جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال اس سوچ کا آئینہ دار ہے۔ اس خطے میں کروٹیں لیتے حالات ہی تھے جس پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کو مستحکم اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور آج امریکہ کی بدلتی پالیسی کو خود سعودی عرب نے خوب سمجھ لیا۔ اس لیے فروری 1979 ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب کی پالیسی تبدیل ہوئی، اور 42 سال کے طویل مدت کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان پس پردہ مذاکرات فروری 2021 کو شروع ہوئے، اور اس 42 سالہ دور جس پہ نفرتوں کے بیج بوئے گئے اور وہ وسائل توانائیاں جو مسلمانوں کی خوشحالی پر صرف ہو سکتے تھے فقط ظاہری محاذ آرائیوں پر خرچ ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور سب سے بڑا نقصان مذہبی اور مسلکی اختلافات کو اس قدر ہوا دی گئی کہ اس سے پاکستان بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ یہاں بے اہل تشیع، اہل حدیث اور دیوبندی مقطع فکر کی طاقتور تنظیمیں وجود میں آئیں، جنہیں کہیں تو سعودی عرب نے بے دریغ وسائل مہیا کیے تو وہیں ایران نے شیعوں کو مالی امداد مہیا کی۔ اس کے خوفناک نتائج اس طرح منتخب ہوئے، لیکن اس پر ہم گفتگو اگلی نشست پہ کریں گے، لیکن وقت کی تنگی دامہ کے پیش نظر مختصر گفتگو کروں گا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی جب امریکہ نے سعودی عرب سے فاصلے بڑھانے شروع کر دیے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے بدلتے تیور کو بھانپ لیا اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایران، قطر اور ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اگرچہ سعودی عرب کا شام کے ساتھ تعلقات انتہائی تلخ تھے، لیکن حالیہ دنوں میں سعودی انٹیلیجنس چیف نے شام کا خفیہ دورہ کیا اور وہاں بہت سی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ اچانک بدلتے ہوئے حالات حقیقت میں آسٹریا ویانا میں منعقد ہونے والے ایران امریکہ کے مابین مذاکرات کی وجہ ہیں، جس میں امریکہ کے اپنے وسیع تر مفادات پوشیدہ ہے۔ حالانکہ حالات کی سنگینی کا موجب خود جب امریکہ ہے جس نے اپنی حکمت عملی سے معاملات اس لہر تک پہنچا دیے ہیں، جس طرح کہتے ہیں جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو آگ لگائی اشکوں نے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ امریکہ کا سب سے بڑا مفاد افغانستان میں ایران، پاکستان، چین اور روس کے ذریعے امن استحکام کا حصول ہے تاکہ اس کے 40 سالہ محنت اور سرمایہ کاری ضائع نہ ہو جائے، لیکن اس میں مذہبی شدت پسندوں کا کوئی کردار وہ دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ امریکہ نے ان مذہبی حلقوں اور شدت پسندوں کو اپنے مفادات کے لیے ماضی میں استعمال کیا۔ اب اس چیز ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ وہ مذہبی شدت پسندی کا خاتمہ چاہتا ہے تو دہشت گردی کو جنم دے کر خطے اور اس دنیا میں امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دے۔ حالانکہ ابھی بھی ایک دہشت گرد تنظیم داعش کو طالبان کے خلاف استعمال کر کے کسی حد تک وہ سرپرستی بھی کر رہا ہے۔ امریکہ اس خطے میں اپنے ادھورے مشن کی تکمیل چاہتا ہے، جس میں ایران کا سب سے اہم اور کلیدی کردار ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایران ہی وہ چابی ہے جس سے وہ تالا کھل سکتا ہے، جس کی آرزو لیے امریکہ منصوبہ بنا چکا ہے۔ امریکہ فلسطین کا مسئلہ بھی اپنی شرائط پر حل کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس میں ایران کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کی مالی اور عسکری امداد کی وجہ سے ایران نے اپنے لیے مسائل پیدا کھڑے کیے، کیونکہ ایران نے حماس کی حمایت کر کے اسرائیل اور یہودی لابی سے دشمنی مول لی۔ اب امریکہ آنے والے وقت میں فلسطین کے مسئلے کا حل ایران سے کروانا چاہتا ہے، اور شاید اس کا حل بھی بالکل اسی طرح ہو جس طرح کشمیر پہ انڈیا کے ساتھ سودے بازی کر کے کیا گیا۔ اس طرح حوثی قبیلے کے بارے میں امریکہ کا بیان
مینی خیز ہے جس میں اس نے ان کی کارروائیوں کو دہشت گردی قرار نہیں دیا۔ ان تبدیل ہونے والے حالات میں جہاں امریکہ خطے میں استحکام چاہتا ہے، وہاں اس خطے میں مکمل علم بھی رہنا چاہتا ہے، جس کی ابتدا سعودی عرب ایران مذاکرات اور افغانستان میں امن کی کوشش سے ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا، افغانستان کے اشرف غنی سے ملاقات کی، طالبان کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی سے آگاہ کیا کہ افغانستان کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ مکمل طالبان کی دسترس پہ ہو، اور طالبان اس کی اس سوچ پر خاصے برہمی من میں پیدا ہوئی۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات قائم کرنے کا عندیہ ہمارے یہاں سے دیا جا چکا ہے، یعنی گزشتہ 73 سالہ ریاستی پالیسی تبدیل ہونے کو ہے۔ اس طرح پاکستان میں سیاسی حوالے سے گیم اپنی منطقی انجام پر نتیجے پر پہنچنے والی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بین الاقوامی دباؤ کا بھی سامنا کرتے ہوئے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، جمہوری قوتوں کو راستہ دینا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی حالات مٹھی میں بدلتی ہوئی پھسلتی ہوئی ریت کی طرح ہے، جہاں مشرق وسطیٰ میں حالات مکمل تبدیلی پر منتج ہونے کے ہوئے اس کا ذکر بھی اس کتاب میں 12 سال پہلے کیا گیا۔ بہرحال ایک منصوبہ عملی شکل میں مکمل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، جہاں مڈل ایسٹ کے خطے میں پاکستان اور ایران کا کردار بہت واضح ہے، جس کے اس خطے کی عوام کے لیے مثبت نتائج بھی منتج ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں جس پر میں نے ایک طاہرانہ نظر آپ کی ڈلوائی، اور ان تمام موضوعات پر ہم پھر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے اسی سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، والسلام۔